پاکستان بننے کے وقت ہندوستان سے بہت سارے لوگ پاکستان تشریف لائے. ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اصلی کلیم داخل کیے اور بہت سارے لوگوں نے جعلی کلیم داخل کیے. یہ کلیم نہ صرف جائیدادوں کے حوالے سے تھے، اپنے آباء و اجداد کے پودینے کے باغوں کے حوالے سے تھے، بلکہ اپنی تعلیمی قابلیت کے حوالے سے بھی تھے. بہت سارے لوگوں نے یہاں پر یہ کہہ کر کہ ہم نے علی گڑھ سے ماسٹر کیا ہوا ہے، گریجویشن کی ہوئی ہے، یہاں پر پاکستان میں اعلیٰ نوکریاں حاصل کیں. بلکہ ایسے لوگ بھی تھے جو میٹرک پاس بھی نہیں تھے اور سیکرٹری کے لیول تک وہ پہنچے. ایسے ہی غلط دعوے دار ایک صاحب جو تھے وہ تقسیم کے وقت سیالکوٹ میں بھی آ کر آباد ہوئے. انہوں نے وہاں کے لوگوں سے یہ کہا کہ میرے جو ہے ہندوستان میں زرعی زمینیں تھیں اور مویشی بھی تھے اور مجھے جانوروں کی دیکھ بھال کا اور کاشتکاری کا بہت زیادہ تجربہ ہے. تو علاقے کے ایک زمیندار نے ان کو اپنے پاس اپنے کچھ بھینسوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا. تو ایک دفعہ ایک بھینس جو تھی وہ بیمار ہو گئی. تو بھینس کے گلے میں چونکہ پرابلم تھی تو اس کے لیے ایک دیسی علاج یہ ہوتا ہے کہ بھینس کو تیل پلایا جاتا ہے. تو بھینس کے مالک نے سوچا کہ یہ صاحب جو ہندوستان سے آئے ہیں اور اتنے انہوں نے دعوے کیے ہیں اپنی کاشتکاری کے حوالے سے اور مویشیوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے، تو انہیں اندازہ ہوگا. تو انہوں نے تیل ان کو دیا اور کہا کہ بھائی بھینس کو تیل دے دو، میں ابھی بازار سے ہو کر آتا ہوں. 2 گھنٹے بعد جب وہ صاحب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ موصوف ابھی تک بھینس کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں اور تیل ان کے ہاتھ میں. تو جب پوچھا کہ بھائی آپ بھینس کو تیل کیوں نہیں دے رہے، تو حیران ہو کر انہوں نے جواب دیا کہ مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ تیل دینا کس طرف سے. اب یہ واقعہ میں نے آج چونکہ اصل گفتگو تو ہے وہ الطاف حسین کی جو 56ویں سالگرہ ہے اس حوالے سے کرنی تھی، جس میں انہوں نے پنجاب فتح کرنے کے حوالے سے جو دعوے کیے اور بھڑکیں ماری ہیں، تو اس کو واضح کرنے کے لیے پہلے کہ پنجاب کے کلچر اور رسم و رواج اور وہاں کے لوگوں کو یہ MQM والے کتنا جانتے ہیں، صرف یہ جو ہے واقعہ آپ سے شیئر کیا ہے کہ جب تک آپ پنجاب کے کلچر کو، پنجاب کے رسم و رواج کو، وہاں کے لوگوں کے دکھ درد کو صحیح طور پر نہیں سمجھیں گے، صرف دعوے کرنے سے جس طرح سیالکوٹ میں بسنے والے مہاجر نے کیا تھا، ایسے دعووں سے آپ کسی کے دکھ درد کے واقف نہیں ہو سکتے اور آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. کراچی میں بیٹھ کر لوگوں کو کتھا چونا لگانا جو ہے یہ اور بات ہے، اور پنجاب کے دیہات میں جا کر کام کرنا جو ہے یہ بالکل مختلف بات ہے. خیر واپس آتے ہیں. الطاف حسین کی جو حالیہ بڑک بازی ہے، اور ویسے تو لوگ جو ہیں وہ 60 سال کی عمر میں سٹھیاتے ہیں، لیکن الطاف حسین نے اپنی 56ویں سالگرہ پر یہ ثابت کر دیا کہ وہ 4 برس پہلے ہی سٹھیا چکے ہیں. اور ان کی تقریر میں جس طرح انہوں نے سلطان راہی کی مرحوم کی روح کو بے چین کیا اپنی بڑکوں سے، اور جس طرح لالو کھیت میں رہنے والی خواتین جب وہ آپس میں لڑتی ہیں تو کس طرح تالیاں بجا بجا کر ایک دوسرے کو کوسنے دیتی ہیں، وہ دونوں ٹچ جو ہیں اپنی تقریر میں شامل کیے. یہ کسی اور لیڈر کے بس کی بات نہیں کہ وہ بڑکیں بھی مارے اور خواتین کے انداز میں تالیاں بجا کر کوسنے بھی دیں. تو یہ کریڈٹ بہرحال الطاف حسین کو جاتا ہے کہ انہیں یہ کام جو ہے وہ بہت آسانی سے کرنا آتا ہے. مجھے تو یوں لگا کہ الطاف حسین کے جو مشروب جو انہوں نے پیا ہوا تھا اس میں چینی کی مقدار کچھ زیادہ تھی جس نے انہیں ہائپر کر رکھا تھا، یا پھر ایسا تھا کہ ان کی جو رابطہ کمیٹی کے ان کے خاص خدمت گزار ہیں انہوں نے الطاف بھائی کے پان میں کتھا چونا جو ہے وہ ڈبل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے الطاف حسین جو ہے نہ صرف گھوم رہے تھے بلکہ جھوم بھی رہے تھے. اور اسی گھومنے اور جھومنے کے دوران انہوں نے ایک جو ہے وہ دھمکی بھی دے ڈالی. پنجاب کے جاگیرداروں سے یہ کہا کہ بھئی وہ اپنی ناپ تیار رکھیں اور الطاف حسین جو ہیں وہ بوریاں تیار کروا لیں گے. تو یہ بوریوں والی سیاست جس سے وہ پہلے کہتے ہیں کہ یہ ایجنسیوں نے ان کے ذمہ لگائیں، اب انہوں نے خود اس کا اعتراف بھی کیا ہے. اب دروغ برگرد نراوی، یہ اس جو الطاف حسین کی یہ جو بڑک باز تقریر تھی، اس کا برٹش انٹیلیجنس ایجنسیوں نے انگریزی ترجمہ جو ہے وہ کروا لیا ہے اور اس پر غور و خوض شروع کر دیا ہے. اور کوئی پتہ نہیں کہ اس تقریر کی وجہ سے الطاف حسین کو اب ایک اور ہجرت جو ہے وہ کرنی پڑ جائے. لہٰذا اب امریکہ جو ہے اس کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ الطاف حسین کی اگلی سیاسی پناہ جو ہے وہ امریکہ میں دائر ہوگی. ویسے تو کینیڈا بھی جو ہے وہ بھی مہاجرین کے لیے کافی نرم گوشہ رکھتا ہے، لیکن وہاں کی عدالتوں نے MQM کو چونکہ ایک دہشت گرد گروہ قرار دے رکھا ہے، اس لیے وہاں پر تو الطاف حسین کی یہ جو سیاسی پناہ والی دال ہے یہ گل نہیں سکتی. اس لیے فی الحال جو ہے الطاف بھائی کو امریکہ میں ہی گزارا کرنا پڑے گا. اور یوں بھی ان کے جو ہے ماضی جو ہے وہ شکاگو کے حوالے سے خاصا خوشگوار ہے. انہوں نے وہاں اچھے دن گزارے ہیں اور وہاں کے لوگ، وہاں کی سڑکیں، وہاں کا جغرافیہ الطاف حسین کو یقیناً ابھی تک یاد ہوگا.
اور اس دفعہ تو انہیں وہ ٹیکسی والی مشقت جو ہے وہ بھی نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ پہلے تو بقول جیسے کہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں الطاف حسین نے خود کہا تھا کہ میں نے وہاں پر شکاگو میں اس لیے ٹیکسی چلائی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، تو میں نے کہا ایسا کام کرو جس میں جلد از جلد پیسے اکٹھے ہو جائیں۔ تو اب تو چونکہ ان کے پاس پہلے سے ہی فارن ایکسچینج کافی ہے، تو شکاگو جا کر اب انہیں جو ہے یہ محنت مشقت بھی نہیں کرنی پڑے گی، اور وہ وہاں سے اپنا ٹیلی فونک خطاب اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اسی طرح جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ میرا ایک دوست جو ہے وہ اس نے بھی الطاف حسین کے لیے ایک مشورہ جو ہے وہ دیا ہے، تو اسی پر اس آج کی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ الطاف حسین کو چاہیے کہ بجائے پنجاب میں جا کر دوبارہ منہ کی کھائیں تو فی الحال وہ جو ہے کراچی میں ہی رہیں، اور حیدرآباد اور سندھ کے جو شہری علاقوں میں جس طرح لوگوں کو پہلے وہ چونا لگا رہے ہیں اسی کام پہ لگے رہیں، اور اپنا گزر اوقات جو ہے بھتہ خوری اور جو ہے یہ چونا سازی والے جو صنعت ہے اسی تک محدود رکھیں۔